دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہم نے پہلے ویڈیو ڈالی ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹاپک کی پہلی ویڈیو ہے، اور دوسری ویڈیو کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے ہیں جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحا فوجیوں نے کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مثال فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحا کو امان دے دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی کے بھائی مالک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحا حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی میں قائم کی تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلموں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلموں کا قبضہ رہا۔ پھر 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی، اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاری ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوج پر فوج روانہ ہونے لگی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس اپنی فوج لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈریک بارباروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحا دنیا کے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی کہ یہ عظیم الشان لشکر یورپ کے روانہ ہوا اور عکا بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ کے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکہ میں 10,000 مسیحا قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا کیونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس لیے صلیبی ناکے بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان اس کے باوجود پوری کوشش کیے مگر مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحاؤں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ دونوں طرف سے لوگوں کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تعاون جنگ میں ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحا قیدیوں کی واپسی کی شرطیں کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی تھی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے وعدہ خلافی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد کروسیڈرز نے فلسطین کے بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک ان کا سلطان کے ساتھ 11 یا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس کے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہادری کا درخشانہ انداز مثال پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، تب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہوں نے اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہ پایا اور نہ کچھ حاصل ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب کروسیڈرز کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو کروسیڈرز نے صلح کی درخواست کی۔ دونوں فوجوں میں معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے تیسری کروسیڈ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ میں کروسیڈرز کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فوج اور بہادری کے بہت
متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ مسیحا ان جنگوں میں کام آئے۔ تو دوستو یہ تھا ہماری ویڈیو کا دوسرا پارٹ۔ دوستو ابھی اس ویڈیو کا تیسرا پارٹ بھی آنا ہے، تو دوستو بنے رہیں ہمارے چینل یعنی ورلڈ ہسٹری کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔